رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 تک تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیات میں کل کے سبق میں یہود کا ذکر تھا کہ ان ظالموں نے پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے مخلص ساتھیوں کو شہید کیا. یہ پہلے یہودیوں کا حال تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کا ایک واقعہ ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے یہودی اللہ کے احکامات کو ٹالتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے، ان کے بعد آنے والے یہودیوں کا بھی یہی حال ہے. واقعہ یہ ہے کہ خیبر میں ایک اونچے خاندان کے مرد اور ایک اونچے خاندان کی ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، اور دونوں شادی شدہ تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کی اس سوسائٹی میں اونچے خاندان والے کے لیے الگ قانون ہے، نیچے خاندان والے کے لیے الگ قانون ہے. کہ بڑا کرے تو سب دبا دیا جاتا ہے، عدالت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، پولیس بھی جلدی FIR نہیں لیتی ہے، اور چھوٹا کرے تو فوراً قانون لاگو ہو جاتا ہے. ایک کمیونٹی کرے تو اس کے لیے الگ قانون، دوسری کمیونٹی کرے تو اس کے لیے الگ قانون. تو بالکل وہاں ویسا ہی تھا. اب بڑوں نے اس معاملے کو دبا دیا، مگر عوام تو عوام ہوتی ہے. اس نے شور مچایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں چھوڑتا، اور جب بڑوں نے کوئی کام کیا ہے تو اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اور عوام نے اس بات کو اتنا اچھالا کہ جو اونچی ذات والے تھے وہ مشورہ کرنے پر مجبور ہو گئے. چنانچہ ان کے مذہبی اور سیاسی بڑے مل بیٹھے، مشورہ کیا کہ تورات کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرے تو دونوں کو رجم کرنا پڑے گا، دونوں کو سنسار کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں شادی شدہ ہے اور ہمیں سنسار کرنا نہیں ہے کیونکہ ہم تو اونچے خاندان والے ہیں. کوئی تھوڑی سی سزا دے دیتے ہیں، ہلکا سا کوئی کورٹ سے حکم جاری کروا دیتے ہیں، بعد میں ضمانت دے دیں گے، مسئلہ ہو جائے گا حل، تاکہ عوام کا منہ بند ہو جائے. اور کہنے لگے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے، اور یہ گھر کی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے، اور عوام کے سامنے تو ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، ورنہ عوام کلمہ پڑھ لیں گی، مگر ہے تو حقیقت. اور ان کی شریعت ہماری شریعت سے بڑی نرم ہے. لہذا انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، عوام کا منہ بند کرنے کے لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کروا لیتے. اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہماری شریعت میں تو سنسار ہے، یہاں کچھ نرمی ہوگی، ملیں گی تو لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق فیصلہ کیا، تو نرمی نکل آئے گی، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا.
اس مشورے کے مطابق خیبر سے مدینہ آئے، حالانکہ مدینہ طیبہ خیبر سے 200 میل دور ہے، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر کچھ تو منافقوں کے گھروں میں ٹھہرے، کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم یہودی ہے، خیبر سے آئے ہیں، ہمیں وقت چاہیے، ہم نے تمہارے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں وقت آ جاؤ، مثال کے طور پر صبح 10 بجے آ جاؤ۔ اب اس بات کی خوب شہرت ہوئی کہ خیبر کے یہودیوں نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش کرنا ہے، اور یہودی اکثر منافقوں کے یہاں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر کوئی نرم سزا ملے گی تو مان لیں گے، لیکن اگر کوئی سخت سزا ملی تو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ سخت سزا تو ہماری کتاب میں بھی ہے۔ اس وقت تمام یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، جو فدق کے مقام پر رہتا تھا، اور فدق خیبر سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ابن سوریہ بھی اس وفد میں آیا تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، مگر تورات اور دوسری کتابوں کا بڑا ماہر تھا۔ صبح کو یہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارا فیصلہ کرو۔ بڑا مجمع تھا، یہودی بھی تھے، ایمان والے بھی تھے، منافق بھی تھے، ہر طبقے کے لوگ جمع تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات کا فیصلہ کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے جو شادی شدہ ہے، زنا کا کام کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جرم کی سزا تمہاری کتاب میں نہیں ہے، تمہاری کتاب میں ہوگی، بتاؤ۔ کہنے لگے ہے تو صحیح، مگر کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ پتہ تھا لیکن کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ۔ تورات لے آئے، اور ان کا جو بڑا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے پڑھنی شروع کی، مگر جہاں سزا کا حکم تھا وہ چھوڑ دیا، اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھو، اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور سیدھا پڑھا اہدنا الصراط المستقیم۔ درمیان کا حصہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس نے چھوڑ دیا۔ اس مجلس میں اللہ کا کرنا ایسا کہ یہودیوں کے بڑے عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام بھی موجود تھے، جو بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بھی تورات کے بڑے ماہر تھے، فرمانے لگے حضرت کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن غلط کاری سے کام لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آیات جن میں یہ حکم ہے یہ ان کو کھا گیا ہے، اور اس سے اگلی اور پچھلی اس نے پڑھ دی ہے۔ پھر تورات کی کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر خود پڑھ کر سنائی، تو اس میں بھی زنا کی سزا سنسار ہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے سامنے مقدمہ پیش کیا ہے، اور اس جرم کی سزا تورات میں بھی یہی ہے، میری شریعت میں بھی یہی ہے، لہٰذا میں دونوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کو مدینہ طیبہ میں سنسار کیا گیا۔ جب وہ فیصلہ لے کر آئے تھے تو ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، ہمیں اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر کے دکھاؤ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، اس پر فیصلہ کرو، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیرتا ہے ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون، اور وہ ہے منہ موڑنے والے۔ حالانکہ تورات ان کی مرکزی کتاب تھی، مگر انہوں نے اس سے منہ موڑا، کیونکہ اس میں بھی وہی حکم تھا، لیکن پھر بھی وہ اس سے بچ نہ سکے۔ یہ جب واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا، شرمندہ بھی ہوئے، سزا بھی بھگتی، اس سے بہتر تھا کہ اپنی کتاب کے مطابق یہی فیصلہ کر لیتے، کیونکہ عوام تو عوام ہی ہوتی ہے، چاہے کسی طبقے کی ہو، ہاں وہ کب معاف کرتی ہے۔ وہ بڑے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں۔ اب آگے کی بات میں آپ کو کہوں، اس سے پہلے یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے
یہودیوں کی ایک جو صفت، بری صفت جو بیان فرمائی ہے، اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ؟ کہ اگر تمہارے سامنے فیصلے کے لیے قرآن کا کوئی حکم یا اللہ کا کوئی حکم پیش کیا جائے تو اس سے منہ نہ موڑو۔ ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو تو کہا جائے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے قرآن کا حکم یہ ہے، اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، اور پھر تم اس سے منہ موڑ دو۔ یہودیوں والی جو صفت ہے، بری صفت، وہ ہم میں، اور آج زیادہ تر وہی ہے کہ آپ جب کہیں فیصلہ کرنے جاؤ تو کہتے اللہ رسول کو بیچ میں مت لاؤ، سیدھا سمپل بولتے۔ اب ہماری سوسائٹی کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہماری رسموں کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہمارے علاقے میں کیا چل رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا فیصلہ فرما رہے اس کے مطابق فیصلہ مت کرو۔ یہی چیز ہمیں یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ اب جب یہودیوں نے یہ کیا اور عوام پیچھے پڑ گئی کہ یہی کر لیتے، وہاں تک گئے، وہ پھر بھی وہی ہوا، تو وہ بڑے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں۔ یہاں بھی سمجھیے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم گناہ کریں گے تو بھی ہم 7 دن یا 40 دن دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ جیسے آج کل کئی بابا، کئی ایسے بیٹھ کر کے ایسی باتیں کرتے کہ کچھ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کی طرف سے مجھے یہ سب اتھارٹی ملی ہے، میں آپ کی طرف سے نمازیں بھی پڑھ دوں گا۔ رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ دوں گا، صحابہ نے کبھی نہیں کہا، اور آ کے بابا ایسے بیٹھے کہ میں معاف کروا دوں گا، آپ مریں گے ایک پرچی لکھ کے دے دوں گا، قبر میں رکھ دینا، اور تمہارے لیے اوپر جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ بالکل یہی وہ یہودیوں والی بات ہے کہ کچھ نہیں، گناہ کیے نا تو 7 دن دوزخ میں رہیں گے یا 40 دن دوزخ میں رہیں گے، پھر نکل آئیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ کسی رکشہ ڈرائیور سے بات کی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا ہمارے بابا جو ہے وہ پڑھ دیتے، ہماری طرف سے ساری نمازیں بابا پڑھ دیتے۔ بولے ہماری نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، ہم گندے ہیں، اس لیے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ واہ رے واہ! شریعت نے جو رشتہ حلال کیا ہے، جو جائز کیا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ کہاں تک جائے گا پتہ ہے؟ رسول اللہ تک جائے گا۔ رسول اللہ نے شادیاں نہیں کی تھی کیا؟ رسول اللہ نے ہم بستری نہیں کی تھی؟ تھوڑا تو کامن سینس استعمال کرو۔ کوئی بھی آیا کچھ بھی کہا اور کر کے چل دیے۔ تھوڑا سا دماغ، تھوڑا سا کامن سینس کا استعمال کرو۔ کوئی بھی آیا، کس نے بھی کہا، کچھ بھی کہا، اب چونکہ مجھے پڑھنی نہیں ہے نا تو مجھے بہانہ اچھا مل گیا۔ بات سیدھی اور سمپل یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات ہے نہیں۔ کہاں اور سمجھاؤ تو پھر سمجھتے بھی نہیں ہے۔ وہ بابا بولے ہماری نمازیں معاف کر دے گا، وہ تمہارے مہینے بھر کے روپیوں کا محتاج ہے کہ مہینے بھر کے اتنے پیسے مجھے دے دو، وہ تمہاری نماز معاف کرائے گا۔ وہ تو پیسوں کا محتاج ہے، وہ اتنا بڑا بابا ہے، اتنا بڑا سب کچھ ہے، تو اس کو تمہارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے پڑھ دوں گا۔ اور ایک بڑی لمبی ہسٹری میں یہاں قریب میں ہی سب ہے، پیچھے ہی، اور اس طریقے کا ریکٹ چل رہا ہے۔ تو بالکل وہی وہ یہودیوں والی صفت ہے کہ کچھ نہیں، گناہ کر رہے، میں ہوں نا، میں بخشوا لوں گا۔ بابا تو اپنے بخشوا لے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ خود کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تو حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا کیا ڈر تھا، خوف تھا، صحابہ کا کیا، حضرت عثمان کا کیا خوف تھا۔ یہاں آئے، سنت پہ نہیں چلتے، ایک نماز نہیں، سنت کے مطابق زندگی نہیں، اور کہا میں تمہاری بخشوا دوں گا۔ تو وہی چیز یہودیوں نے کہا کہ 7 دن یا 40 دن دوزخ میں رہیں گے، پھر نکل آئیں گے۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ 7 دن اس لیے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال کی ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ہم 1 دن دوزخ میں رہیں گے۔ اور 40 دن کیوں؟ 40 دن اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی، لہذا اس جرم کی وجہ سے
ہمیں 40 دن دوزخ میں رکھیں گے پھر ہم باہر نکل آئیں گے۔ عجیب بات ہے، بچڑے کی پوجا کرے کوئی ہزاروں سال پہلے اور سزا تم بھگتو، جرم کوئی اور کرے بھگتے کوئی۔ اور اس کے بالکل برعکس عیسائیوں نے یہ نظریہ اپنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہے، ہمیں نجات دلا دیں گے، وہ ہماری طرف سے سولی پر لٹکا دیے گئے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ بھائی عجیب بات ہے، گناہ کرو تم 2000 سال بعد اور سولی پر لٹک جائے وہ 2000 سال پہلے، کیسا عجیب مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں اس گندے عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ صاف بات قرآن کی، اب کسی آبا بابا ڈابا کی نہیں چلے گی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے کیے کا بھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے احکامات سے یہ اس لیے اعراض کرتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہتے کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند گنے چنے دن، یہ 7 دن یا 40 دن۔ اللہ نے تردید فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے، جبکہ یہ ہے ہی نہیں، ہر ایک کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، کوئی اٹھائے گا نہیں بوجھ۔ یہ 40 دن اور 7 دن والا یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بھی کہتے کہ قبر میں ہم پرچی رکھوا دیں گے یا یہ کروا دیں گے یا تمہاری نمازیں ہم بخشوا دیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیسے ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھئی بابا اگر قبر سے بچا سکتا ہے تو قیامت کے دن سے تو بچا سکتا ہے نا، مطلب قیامت کے دن کے بارے میں تو پتہ ہے کہ ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ جس قیامت کے دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور کیا کہا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پورا دیا جائے گا ہر ایک کو جو اس نے کمایا، نیکی کی برائی کی ہر ایک دیا جائے گا، اور ذرہ برابر کسی سے زیادتی نہیں ہوگی، اور ذرہ برابر کسی کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھ لو، قیامت مرنے کا نام ہے۔ مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قَیَامَتُهُ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ بڑی قیامت آئے گی جب آئے گی، جب کائنات ختم ہو گئی، لیکن جو مر گیا دنیا سے اس کی قیامت سٹارٹ ہو گئی۔ قیامت مرنے کا نام ہے، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ جو درمیان والی زندگی ہے نا، اس کو حوالات سمجھو، کہ جو آدمی حوالات میں ہے وہ سرکاری تحویل میں ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، فیصلہ سنانے کی دیر ہے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آگے کا سمجھیے، غزوہ بدر کے دن ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور یہ بازار بنو قینقاع کے یہود کا تھا، خاصا لمبا بازار تھا۔ دکاندار حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جمع ہو گئے، اور اکثریت یہودیوں کی تھی، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو وعظ کیا، نصیحت کی، اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے مانا نہیں۔ وہاں جو صحابہ کرام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ روم اور ایران بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ بدر تو فتح ہو گیا، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ روم اور ایران تمہارے قبضے میں ہوں گے، اور روم اور ایران اس وقت کی 2 بڑی حکومتیں، 2 بڑے سپر پاور، ایک ایران جس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا کسرا، یہ آج ایران ہے جہاں پر شیعیت ہے، لیکن اس وقت آتش پرست تھے،
آگ کو پوجنے والے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی حکومت تھی ایران، اور دوسری روم کی حکومت، روم، جس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر، کسرا اور قیصر۔ باقی جتنی حکومتیں تھیں وہ سب ان کے انڈر میں تھی۔ یہ آج کا نہیں ہے کہ دو جن مل کے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے، یہ پہلے سے ہے کہ آج ایک دو ہے اور وہ پوری دنیا میں جب چاہے حکومتیں بناتے ہیں، جب چاہے حکومتیں اکھاڑ دیتے ہیں، اور ان کی پالیسی کے مطابق نہ چلو تو پھر کیا سے کیا کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی تھا۔ یہ خلیج فارس کی جتنی حکومتیں تھیں، ابو ظہبی، مسقط، بحرین، دوحہ، یہ سب ایران کے ماتحت تھی۔ وہ ابھی سعودی میں گئی، یہ سب ایران کے ماتحت تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں روم پر بھی فتح عطا فرمائے گا، ایران پر بھی، تو یہودیوں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے نا تجربہ کار لوگوں پر کامیابی حاصل ہوئی، بدر کو جیت گئے، اور مکہ کے لوگ لڑائی کے فن کو نہیں جانتے تھے، تم جیت گئے، اب تمہیں ایران اور روم کی فتح کرنے کی خواہش ہے۔ وہ بڑی منظم حکومت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہری طور پر وہ بڑی منظم اور طاقتور حکومتیں تھیں۔ صرف آپ جنگ یرموک کو دیکھ لیں، جس کی شروعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور ختم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی 45,000 اور مقابلے میں رومیوں کی 7 لاکھ فوج تھی۔ آج سب نے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے نا کہ سب لڑنا ہے اسلام کے خلاف، تو ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، مختلف ملکوں کی فوجیں۔ رومیوں کی 7 لاکھ فوج تھی، اور اس جنگ میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1,30,000 رومی مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی منظم اور طاقتور حکومتیں تھیں۔ اور عیسائیوں نے بھی ایک دوسرے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اب ایران اور روم کو فتح کرنا ہے، مذاق اڑایا۔ تو اس موقع پر یہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دے کہ اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور وہ چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے۔ تو مالک ہے، تو رب ہے۔ دیکھو ایک دفعہ گلیڈن سٹون جو برٹن کا وزیر اعظم تھا، اور اتنا سخت آدمی تھا کہ اس کو مرد آہن کہتے تھے، کہ لوہے والا آدمی، بڑا مضبوط آدمی ہے، کوئی کچھ بھی کر لے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہمارے ملک میں تقریر کی اور بھارت کے لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ٹکرانا نہیں، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آسمان بھی ہمارے اوپر گرنا چاہے تو ہم اسے نوکوں پر تھام لیں گے۔ اتنا غرور، اتنی طاقت۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ مجبوراً بھارت چھوڑنا پڑا، اگرچہ ان کا چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ برٹن کہ جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، بالآخر سمٹ کر ایک جزیرے میں بند ہو کے رہ گیا، چھوٹا سا۔ اس طرح ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی کا حال ہوا۔ وہ اس علاقے میں امریکہ کا تھانے دار تھا، اب سمجھ جاؤ، امریکہ کا تھانے دار، اور امریکہ کے مفادات کا محافظ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی جرنلسٹ نے یہ تحریر کیا کہ شاہ ایران نے یہ کہا ہے، کیا لکھا؟ شاہ ایران، لفظ پہ غور کریے گا، شاہ ایران نے یہ کہا ہے۔ تو ایرانی سفارت خاروں نے اس جرنلسٹ کو نوٹس بھیجا، اور یہ نوٹس باقاعدہ اخبارات میں چھپا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کو شاہ ایران لکھ کر اس کی توہین کی ہے، وہ شاہ ایران نہیں ہے، وہ شہنشاہ ایران ہے۔ بس اس بات پر کتنی وہ ہوگی؟ لہذا یا تو معذرت کرو، اپنی غلطی کا اقرار کرو، یا مقدمے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اخبارات والوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم آئندہ شہنشاہ ایران لکھیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، رضا شاہ پہلوی کا وہ وقت بھی آیا کہ پبلک اس کی مخالف ہو گئی، قوم نے اس کو
رد کر دیا اور وہ جہاز پر سوار ہو کر کے فرار ہو گیا. کیسا کیا قوم نے؟ جیسا پچھلے دنوں سری لنکا میں ہوا، نیپال میں بھی ہوا کہیں، اور پھر بنگلہ دیش میں ہوا، بالکل وہی ایران میں ہوا. وہ بھاگا اور اس نے بہت سارے ملکوں سے، ایک وقت کا سپر پاور، امریکہ کا تھانے دار، اس نے بہت سارے ملکوں سے اپنی جان کی بھیک مانگی کہ مجھے میرا جہاز اتارنے کی اجازت دو، مگر وہ جس ملک سے رابطہ کرتا وہ کہتا کہ ہم مجبور ہیں، تمہیں اترنے کی اجازت نہیں دے سکتے. بالآخر مصر پہنچا اور کہا کہ میرا پیٹرول بالکل ختم ہونے والا ہے، فیول ختم ہونے والا ہے، آپ نہیں اترنے دیں گے، میں مر جاؤں گا، مجھے اترنے کی اجازت دو. مصر نے دل مضبوط کیا اور اس کو اترنے کی اجازت دی. تو ملک کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے. پھر رضا شاہ پہلوی کے بعد خمینی آیا، اور پھر لوگ کہتے ایرانی انقلاب اور خمینیت، اور پھر اس کی ایک ہسٹری، خونی ہسٹری ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا، وہ آپ سمجھ لو. بہرحال یہ سب کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج سپر پاور ہو، کل اللہ اتار کے پھینک دے گا، اور بڑے بڑوں کو پھینکا. فرعون جیسوں کو پھینک دیا سمندر کے کنارے. اے پروردگار، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے بھلائی. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ فرمایا کہ دیکھو، میں نے ذاتی طور پر کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں جو ایران اور روم کے فتح ہونے کی بشارت سنائی ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران مکمل فتح ہو گیا اور روم کا خاصا حصہ فتح ہو گیا. کچھ حصے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. اس طرح افغانستان کا خاصا علاقہ فتح ہوا، اور وہ ساری قوم ہی مسلمان ہو گئی. حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 قوموں کی نظیر نہیں ملتی. ایک عرب، کہ جب وہ مسلمان ہوئے پھر ان میں کوئی کافر نہیں رہا. آج بھی آپ دیکھو، وہاں نہیں ملے گا کافر، ان کی اپنی قوم میں کوئی ایسا نہیں ملے گا. آگے جا کے کیا ہو نہیں پتا. جب وہ مسلمان ہوئے پھر ان میں کوئی کافر نہیں رہا. دوسرے ترکی، جب وہ مسلمان ہوئے ان میں کوئی کافر نہیں رہا. ترکی وہ ہے کہ خلافت ان کے پاس تھی، اسلام کا جھنڈا ان کے پاس تھا، اور تنے تنہا ترکی نے سارے یورپ کو آگے لگائے رکھا. اور پھر اسی یورپ نے انہی کے اندر سے کچھ غداروں کو کھڑا کیا. اس غدار میں سے ایک ہے مصطفیٰ کمال پاشا، جس کو ہم بڑے اسلام کا لیڈر مانتے ہیں. اس نے خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا. توڑا اس نے خلافت عثمانیہ کو. اور آج مکۃ المکرمہ کا، جزیرہ عرب کا جو یہ حال ہے، اس میں مصطفیٰ کمال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ورنہ آج اگر وہاں خلافت عثمانیہ ہوتی تو اہل غزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. وہاں اس نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا. وہاں کے شریف مکہ جو جارڈن میں جس کی نسل جا کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے داداؤں کو یہ لالچ دی کہ دیکھو یہ باہر سے آ کے تم پر حکومتیں کر رہے، اور پھر ہم ان سے تم کو چھٹکارا دلائیں گے اور الگ الگ علاقوں کے اندر تمہیں بادشاہ بنائیں گے. اور پھر پورا سعودی، جو جس کو آج سعودی کہتے ہیں، وہ پورا اس کو بانٹ دیا گیا. کہاں قطر بنا دیا گیا، بحرین بنا دیا گیا، یو اے ای بنا دیا گیا، دبئی بنا دیا گیا، ابوظہبی بنا دیا گیا، توڑ کے رکھ دیا اس کو. آج وہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اور پھر اسی ترکی کے اندر جا کر کے نوجوانوں کو ورغلایا، حکومت کے خلاف ورغلایا، اور ایک موومنٹ کھڑی کی، اور خلافت عثمانیہ کو توڑ کے رکھ دیا گیا. جب تک تھی کسی کی طاقت نہیں تھی کہ آگے آ کر کے کچھ کر سکے. اور تیسرے ہے افغانی، کہ جب وہ مسلمان ہوئے پھر ان میں کوئی کافر نہیں رہا. افغانی بہت غیرت مند ہے، ان کو روس نے اپنے قبضے میں لیا. ایک مرتبہ بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا، غور سے سنیے گا یہ واقعہ. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے اخبار کا ایک تراشا دیا کہ حضرت ظاہر شاہ نے، جو افغان کا اس وقت رولنگ تھا، ظاہر شاہ نے روس کی پیشکش کو قبول کر لیا. اور پیشکش کیا تھی؟
کہ اپنے خرچے پر تمہارے کالجوں اور اسکولوں میں ہم پروفیسر اور ماسٹر بھیجیں گے، پڑھانے والے بھیجیں گے، یعنی ان کی تنخواہیں اور اخراجات ہمارے ذمہ۔ وہ اتنا بڑا خیرخواہ کیسے بن گیا کہ خود ہی وہ بھیج رہے کہ اپنے خرچے پر تنخواہیں اور اخراجات ہم دیں گے۔ اور پیشکش کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ تم اپنے لڑکے ہمارے یا روس میں، ماسکو میں، کالجوں میں بھیجو، ان کا بھی خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ آج ہمارے بچے جاتے ہیں اسکالرشپ میں باہر، دوسرے ایسے ہی نہیں دیتے، ان کے اندر نظریات، ان کی سوچ، وہ ساری چیزیں ان کے اندر ڈالتے۔ ہاں، اتنا آسانی سے یہ ساری کتنی بھی اتنی اکیڈمیز ہے جو بچوں کو فری دیتی ہے، ہم نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے ان کی کیا سوچ ہے، ہم اٹھا کے دے دیتے، فری مل رہا ہے بچے کو حوالے کر دو، کل اٹھ کے وہی اسلام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے سبق پڑھاتے ہوئے رو پڑے اور وہ تراشا پڑا اور فرمایا ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی ہے، ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی، 3 بار کہا ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی ہے کہ وہاں سے جو پڑھانے والے آئیں گے وہ کفر سکھائیں گے، اور جو تمہارے بچے روس میں جا کر پڑھیں گے وہ کافر بن کر وہاں سے نکلیں گے۔ اور یہی ہے کہ وہاں سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو مسئلہ خراب ہوتا ہے پورا۔ اور آج عرب کی جو صورتحال ہے نا کہ وہاں کی ایک جنریشن جا کر کے امریکہ میں جا کے پڑھی، اب جب وہ لوٹی ہے تو اس کے اندر وہ نظریات آ چکے ہیں۔ یقین جانو حضرت نے جو فرمایا تھا وہ صحیح فرمایا، اور اس وقت چاہے افغان میں ہو یا چاہے اور ملکوں میں ہو جو ایسی پیداوار ہے، یہ سب انہی کی پیداوار ہے۔ وہ لوگ بڑی بصیرت والے تھے، اور اس وقت اس لیے مدرسہ بورڈ کا مسئلہ جب اس ملک میں اٹھا تھا تو اکابرین نے منع کیا تھا کہ اپنے بورڈ کو حکومت کے حوالے مت کرو، اور آج دیکھو کیا صورتحال ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور جب بورڈ آپ حکومت کے حوالے کرو گے، تنخواہیں وہ دیں گے، آپ اپنی مرضی کا ایجوکیشن نہیں پڑھا سکتے، صرف آپ کو اپنی تنخواہیں ملے گی، آپ اس سے خوش، گورنمنٹ جاب مل گیا، بہت بڑی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن وہ آج ایک کتاب اپنی داخل کریں گے، کل پورا سلیبس ان کا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے منع کیا تھا۔ جب میں گجرات میں چھوٹا تھا، ہوگا تقریباً 13-14 سال کا، جب یہ پیشکش آئی تھی گجرات کے سارے علماء نے مل کر کے ایک ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور آج کوئی بھی گجرات کا کوئی مدرسہ کسی بورڈ کے انڈر میں نہیں ہے۔ ہم پرائیویٹ ہے، ہم اپنا خرچہ خود چلائیں گے، ہم اپنے مدرسے خود چلائیں گے، ہمیں آپ کی کسی خیرخواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے بصیرت والے تھے، ان بزرگوں نے جو کچھ فرمایا وہ حقیقت ہے، ہم نے آج تک اس کے خلاف ایک حرف نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ اللہ کرے، اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت جس کو چاہے دے، جس سے چاہے، اور وہ اس کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کب تک گدی پر رکھنا ہے، کب کس کو اٹھا کر پھینک دینا۔ اور یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھو کہ ظلم کے ساتھ حکومت لمبے دور تک نہیں چل سکتی، تھوڑی بہت کمزوری آگے پیچھے ہوگی، وہ حکومت چل سکتی ہے لمبی، لیکن ظلم کے ساتھ اللہ لمبا نہیں چلا سکتے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے 26 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم